بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، کائنات کی ساری مرضیں ایک طرف رکھ دی جائیں اور جنون اور پاگل پن کی مرض دوسری طرف رکھ دی جائے تو کائنات کی ساری مرضیں اس کے سامنے بالکل ہیچ ہیں، اور یہ مرض سب سے زیادہ خطرناک مرض ہوتی ہے۔ کسی مرض میں اولاد بیمار ہوتی ہے، ماں جو ہوتی ہے وہ آخر وقت تک یہ دعا مانگتی رہتی ہے کہ اللہ میرے اس بچے کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ لیکن جنون کا مرض اور پاگل پن کا مرض ایک ایسا مرض ہے کہ ماں بھی آخر میں یہ دعا مانگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش جو تو نے میرے سر کے اوپر ڈالی ہے اس کو تو واپس لے لے۔ اس لیے کہ مجنون وہ کام کرتا ہے جو دنیا نہیں کرتی، دنیا سے ہٹ کر اس کا کام ہوتا ہے، اور پوری دنیا کو مجنون پاگل آدمی پوری دنیا کو پاگل سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو دانا سمجھتا ہے اور پوری دنیا کو پاگل سمجھتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی جو ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ یہ پاگل ہیں۔ کیوں کرتے تھے پاگل؟ کیونکہ دنیا جو کام کر رہی ہوتی ہے خدا کے رسول کی نگاہ میں وہ پاگل پن ہے، کہ یہ تو دنیا کی خاطر یار آج کی خاطر کر رہے ہیں، کل یہ دیکھ نہیں رہے، کل یہ بات ان کو لڑ جائے گی، اور دنیا کہتی ہے کہ یہ پاگل ہے، نہ اس کو بیوی کی فکر، نہ اس کو بچوں کی فکر، نہ اس کو کاروبار کی فکر، اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ایک ہی بات ہے جو اس کے سر کے اوپر سوار ہے، قبر قبر، حشر حشر، اور ساری باتیں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ تو جس طرح اللہ کا رسول دنیا کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ پاگل پن کا ارتکاب کر رہی ہے، دنیا بالکل اسی طرح سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ خدا کا رسول جو ہے یہ پاگل پن کا شکار ہے۔ یہی وہ بات تھی جس کو لے کر وہ تین سردار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے تھے۔ قبائلی نظام تھا، وہاں کوئی کام نہیں چل سکتا تھا جب تک کسی کی پناہ نہ ہو۔ ابو طالب قوم کے سردار تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پناہ حاصل تھی، اور جب تک وہ زندہ رہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی کسی نے جرت نہیں کی۔ ابو طالب کی سرپرستی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی رفاقت، یہ دو بہت بڑے سہارے تھے جب تک آپ کو حاصل رہے، اور اللہ کی مشیت اور مرضی یہ تھی کہ یہ دونوں سہارے تقریباً 1 سال میں آپ سے جدا ہوئے، اور آپ نے اپنی زندگی میں اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ یہ اسی سال کی بات ہے کہ جب آپ طائف جاتے ہیں اور وہاں جو سلوک ہوتا ہے آپ سب نے سنا ہے، ہمارے واعظ اس کو بڑا گا گا کر بیان کرتے ہیں۔ واپس جب پلٹتے ہیں اور مکے کے بحر آتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ چچا تو ہے نہیں، اب پناہ کس کی لوں گا؟ جی میں اب کس کی پناہ؟ اللہ سے فریاد کی اللہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اتنا بڑا کام ہے، سب کو چیلنج کیا ہوا ہے، مجھے تو کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں۔ تو پھر آپ کے والد محترم کے کوئی پرانے دوست تھے جو آپ کا لحاظ رکھتے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور آپ مکے میں داخل ہوئے۔ تو اس وجہ سے بھی لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پناہ حاصل نہیں تھی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دسترازی ہوتی تھی۔ یہ 3 لوگ آئے تھے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ابو طالب یہ آپ کا بھتیجا ہے، آپ قوم کے سردار ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جو کام کر رہا ہے اس نے آ کر قوم کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، ماموں کو بھانجے سے لڑا دیا، چچے کو بھتیجے سے لڑا دیا۔ آپ دیکھ تو رہے ہیں
ہماری ایک روب تھا، ہماری ایک پوری دھاک بنی ہوئی تھی، اس نے تو آ کر یہاں تخریب اور تقسیم کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اب اس سے پوچھو، یہ بڑا سیانہ آدمی ہے، اس نے بات کو چھپایا ہوا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ سرداری حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ قبر اور حشر کا نام لے کر دراصل یہ بڑا بننا چاہتا ہے۔ وہ جو بات ہم کہا کرتے ہیں کہ ان کو اسلام کی نہیں، اسلام آباد کی ضرورت ہے، یہ بات آخرت کی کرتے ہیں، آخر یہ حکومت چاہتے ہیں۔ یہ بات آج نہیں، ہر نبی کے اوپر یہ پبتی کسی گئی ہے، تو وہاں بھی یہی پبتی کسی گئی۔ آپ اپنے اس بھتیجے کو بٹھا کر پوچھیں اور واقعی یہ حکومت چاہتا ہے تو یہ تفرقہ اور تقسیم کا کام چھوڑ دے، جس طرح کام کر رہی ہے اس طرح کام کرے، ہم اس کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ اس کی نیت نہیں ہے تو پھر لگتا یہ ہے کہ یہ شاید کسی سے شادی کرنا چاہتا ہو اور یتیم ہے، اس کی یتیمی کی وجہ سے یہ وہ رشتہ جس کو یہ چاہتا ہے اس کو نہ مل رہا ہو۔ ہم اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ خاندان کی جس لڑکی کو یہ پسند کرتا ہے اس کے ساتھ ہم اس کا نکاح کر دیتے ہیں، دولت ہے یا پھر عورت ہے، یہ دو مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں مقاصد نہیں ہے تو پھر یہ پاگل ہے، اس کو کسی بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہاں سیانے بھی ہیں، یہاں کچھ نادان لوگ بھی ہیں، کوئی بھی تو اس طرح نہیں کرتا جس طرح یہ کر رہا ہے، نہ اس کو اپنے گھر کا فکر، نہ اس کو اپنے کاروبار کا فکر، نہ اس کو کسی چیز کا اس کو فکر نہیں ہے، ایک ہی بات لگی ہوئی ہے۔ اگر واقعی اس طرح ہے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ آپ نہیں کرا سکتے تو نہ کریں، ہم کچھ پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور ہم اس کے پاگل پن کا علاج کرتے ہیں۔ آپ کا بھتیجا ہے، آپ اسے پوچھ لیجئے، جو بات بھی ہے ہم ہتھیار ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا میں تمہیں کیا جواب دوں، میں تو تمہاری جماعت کا آدمی ہوں، میں نے تو اس کو تو قبول کیا ہے، اس کے دین کو تو میں نے قبول نہیں کیا۔ اب اس کا جواب وہی بہتر دے سکتے ہیں۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تینوں باتیں رکھی گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آپ سب کو یاد ہے اور آپ نے سنا ہوا ہے۔ آپ نے ان کو مخاطب نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنے چچا کو مخاطب کیا۔ اب نے میں چچا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے باز آنے والا نہیں۔ ہاں جی، جب تک اللہ چاہے گا میں یہ کام کرتا رہوں۔ اور اب یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، وہ اس لیے بھی آپ کو مجنون کہتے تھے کہ جب آپ کے اوپر وہ وحش کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو اس وقت بھی بالکل آپ اس دنیا سے علیحدہ ہو جاتے تھے اور عجیب سی کیفیت ہوتی تھی۔ خود اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے وہ میرے لیے بڑا گراں وقت ہوتا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا۔ ایک صحابی رسول بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، اور کبھی کبھی جبریل امین اس کی شکل میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، جبریل امین آئے تو آپ نے سیدہ سے پوچھا کہ عائشہ جانتی ہو یہ کون تھا جو ابھی آیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ حضرت دہد اس طرح کا وہ نام ہے، وہ صحابی رسول تھے۔ انہوں نے کہا عائشہ وہ نہیں تھے، یہ جبریل امین تھے، تو اس کی شکل میں آئے تھے۔ تو کبھی کبھی یہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ جس طرح مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے اس طرح کی بھنبھناہٹ محسوس ہوتی تھی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب وحی کی کیفیت طاری ہونے والی ہے۔ جو مسلمان تھے وہ اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ کسی نہ کسی وقت ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ جب ان کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی ہو، اور وحی کی کیفیت آپ کی مرضی سے تو آپ کے اوپر طاری نہیں ہوتی تھی، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا تھا۔ کبھی رات کو بھی آ جاتا تھا، کبھی دن کو بھی آ جاتا تھا، کبھی محفل میں بھی آ جاتا تھا، کبھی تنہائی میں بھی آ جاتا تھا، اور کبھی اس وقت بھی آ جاتا تھا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں ہوا کرتا۔ ہاں جی، تو ایسی کیفیات میں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے
تو آپ کے ماتھے سے پسینہ نکل آتا تھا. ہاں جی، آج کل پہ مستشرقین کہتے ہیں، مستشرقین اس کو کہتے ہیں جنہوں نے دین کا علم پورا پڑھا ہوا ہو، لیکن پڑھا ہوا اس لیے ہو، وہ عالم ہوتے ہیں تاکہ اس سے وہ اس کی کمزوریاں، اس کے اندر شکوک و شبہات تلاش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے. اس کو کہتے ہیں مستشرق. تو آج بھی وہ کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ مرغی کی کیفیت ہوتی تھی. مرغی کی کیفیت پہ کچھ باتیں کہتے تھے. ان کل کے پاگلوں اور آج کے پاگلوں کو ہم اکٹھا کر کے یہ بات پوچھیں کہ پاگلوں، مجنون لوگ اتنا بڑا انقلاب برپا کر سکتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دلوں کو بدل دیا، اندر سے بدل دیا، باہر سے بدل دیا، اور وہ خوبصورت انقلاب پیدا فرمایا کہ صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں گزر گئی. آج کسی نظام کے پاس اپنی تہذیب نہیں ہے. آج گئی گزری امت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کی امین ہے. آج بھی مسلمان ہیں جو جیسے تیسے ہیں، مسجدوں کو آباد رکھے ہوئے ہیں. اگرچہ ان کا یہ دین جو ہے تھوڑا سا بے شعورہ دین ہے. ان کو اگر تھوڑا سا شعور آ جائے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کے نظام کو اس دنیا کے اوپر نافذ کرنا ہے جی، تو آپ دیکھ لیں گے کہ اسی سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ کبھی ان کو شعور آ گیا تو یہ ہمارا کچھ نہیں چھوڑیں گے. اس لیے محمد رسول اللہ کی تہذیب کی ہر نشانی کو مٹا ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا برپا کردہ مبارک انقلاب ہے. اس کی دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی. انشاءاللہ اس نے غالب ہونا ہے اور غالب آ کے رہنا ہے. تو اب قرآن مجید سن لیجئے وہ کیا کہتے تھے. انہوں نے کہا کہ وقالو، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الذی، اے وہ شخص جس پر نزل علیہ الذکر، جس کے اوپر نازل کیا گیا ہے الذکر، ذکر کو. ذکر اللہ کی یاد کو بھی کہتے ہیں، یاد دہانی کو کہتے ہیں. یہ آپ کو دعوت ہے آج میرے گھر، تو صبح کو میں کہتا ہوں، پھر شام کو دوبارہ کہہ دیتا بھی یاد دہانی کرا رہا ہوں. کہا تو آپ کو پہلے بھی تھا. قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے میرے عزیز دوستو، اگر ہم اسے سمجھیں، چاہے آپ قرآن کو پہلی دفعہ سن رہے ہوں، لیکن آپ کو یوں لگتا ہے کہ گویا یہ بات پہلے میرے دل کے اندر موجود ہے. قرآن مجید اس کی یاد دہانی کرا رہا ہے. یہ فطرت کی آواز ہے. فطرت کو اللہ نے پیدا کیا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اس لیے سارے کا سارا قرآن جو ہے اس کو ذکر کہا گیا، اس کو یاد دہانی کہا گیا ہے جی. تو جس کے اوپر ذکر نازل کیا گیا، انک لمجنون، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انک لمجنون، یہ ان بذات خود ایک تاکید کا صیغہ ہے، لیکن یہ لام جب کسی لفظ کے اوپر عربی زبان میں داخل ہو جائے تو یہ اس کو نکرہ سے معرفہ بنا دیتا ہے. یعنی 2 دفعہ تاکید کے انداز میں انہوں نے کہا یہ بالکل پاگل ہے. یہ اللہ کے رسول کو انہوں نے کہا انک لمجنون، یہ تو مجنون ہے جی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری تہمتوں کے باوجود، ان سارے فتووں کے باوجود وہ کام کیا ہے جی، جو کام دنیا کے سارے دانا مل کر نہیں کر سکے ہیں. اور دوسری بات آپ سمجھ لیں، جس ہستی کے اوپر یہ ذکر نازل ہوا اس کو مجنون کہا گیا، تو جو لوگ اب یہ قرآن کا کام کر رہے ہیں، کیا ان کو مجنون نہیں کہا جائے گا؟ ان کو مجنون کہا جائے گا، کہا جاتا ہے. آج کے زمانے میں اس دور کی بات کرتے ہیں، اور آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ جیسا نظام دوبارہ آئے گا. پاگل ہے. آج کے دور میں بھی جھوٹ کے بغیر تجارت ہو سکتی ہے، پاگل ہے. آج کے بغیر بھی سود کے بغیر کاروبار ہو سکتا ہے، پاگل ہے. آج کے بغیر بھی دنیا کو چھوڑ کر صرف دین کے لیے جیا جا سکتا ہے، پاگل ہے. یہ گزرے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو. پھپتی ہم پر کستے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، انہیں کچھ نہ کہو. جدید دنیا ہے، جدید دنیا کے تقاضے ہیں. آج کی دنیا میں رہے تو آج کی دنیا کی بات کرو. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر ذکر نازل ہوا ہے، ان کو اگر پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، تو آج بھی جو کام کر رہے ہیں جی، ان پر یہ پھپتی
کستی ہے، کسی جاتی ہے اور کسی جاتی رہے گی، لیکن کام کرنے والے کام کرتے رہیں گے۔ کام یہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ذکر نے بیان کیا۔ اللہم صلی علی